بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ مختصر سا سلسلہ درس حدیث شریف کا مقصد نہ صرف حصول علم ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں جو برکتیں اور رحمتیں ہیں ان سے بھی مستفید ہونا ہے۔ حدیث مبارکہ سننے کے آداب میں سے ہے کہ جب حضور کی بات ہو، چاہے وہ بات آپ نے پہلے 100 مرتبہ سن رکھی ہو، پھر بھی اسے محبت، ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں۔ جب آپ کی بات آئے تو سر تسلیم خم کر لیں۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا اور توبہ کرتا ہوں۔ بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے، حضرت ابو حمزہ انس ابن مالک انصاری خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو بے آب و گیاہ چٹیل میدان میں کھو جانے کے بعد اس کا اونٹ واپس مل گیا ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ حضرت ابو سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قوموں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 سے اشخاص کو قتل کیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ اہل زمین میں سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک راہب کے متعلق بتایا گیا۔ وہ شخص اس راہب کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس نے 99 اشخاص کو قتل کیا ہے، تو کیا اس کے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے کہا نہیں، تو اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور اس طرح پورے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو اس کو ایک عالم کے متعلق بتایا گیا۔ وہ اس عالم کے پاس پہنچا اور کہا کہ اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے کہا ہاں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کیا رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ تم فلاں جگہ جاؤ، وہاں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، تم بھی ان کے ساتھ مصروف عبادت ہو جاؤ اور اس طرف واپس نہ لوٹنا کیونکہ یہ برائی کی جگہ ہے۔ وہ شخص چل پڑا، جب اس نے آدھی مسافت طے کی تھی کہ اسے موت نے آ لیا، رحمت اور عذاب کے فرشتے اس کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتے کہتے، یہ شخص اپنے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہے، اور عذاب کے فرشتے کہتے، اس شخص نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ اسی اثناء میں ایک فرشتہ آدمی کی شکل میں ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کو اپنا ثالث مان لیا۔ اس نے کہا دونوں زمینوں کے فاصلے کی پیمائش کرو، جو زمین یہاں سے زیادہ نزدیک ہو وہی اس کی زمین ہوگی۔ فرشتوں نے پیمائش کی تو اسے اس زمین کے نزدیک پایا جس کی طرف وہ جا رہا تھا۔ اس طرح رحمت کے فرشتوں نے اس کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ مفہوم کی لذت سے ہے مہکا ہوا ہر لفظ، ہے آج بھی ان کا لب و لہجہ تر و تازہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی ازواجہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔